اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم خواتین و حضرات، طلبہ و طالبات، آج ہم جس ٹاپک پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے کسب حلال کی اہمیت۔ لغوی اور اصطلاحی معنی پہلے بیان ہوگا۔ کسب کا معنی کمائی اور حلال کا معنی جائز درست کے ہیں۔ کسب حلال سے مراد جائز درست کمائی ہے۔ کسب بڑا وسیع لفظ ہے، اس میں انسان کا نیکی و بدی اور مال و دولت کا معنی سب کچھ آ جاتا ہے۔ البتہ اس وقت ہمارے پیش نظر کسب حلال سے مراد حلال روزی کمانا ہے۔ کسب حلال از روئے قرآن سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 51 ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں حلال روزی کے ساتھ عمل صالح کا ذکر فرمایا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے اور یہ ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ حلال غذا کا عمل صالح میں بڑا دخل ہے۔ جب انسان کی غذا حلال ہوتی ہے تو نیک اعمال کی توفیق اسے خود بخود ہونے لگتی ہے، اور جب غذا ہی حرام ہو تو نیک کام کا ارادہ کرنے کے باوجود بھی اس راہ میں مشکلات حائل ہو جاتی ہیں اور آدمی نیکی سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال روزی کھانے کا حکم پہلے فرمایا ہے اور نیک اعمال اور عبادات کا بعد میں حکم فرمایا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اعمال اس وقت ہی صالح اور مقبول ہو سکتے ہیں جب کہ لقمہ حلال پیٹ میں ہوگا۔ دوسری آیت سنیے گا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 168 ہے۔ اے لوگو زمین کی پاکیزہ چیزوں میں سے حلال پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ تیسری آیت سنیے گا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 172 ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ اب جو میں نے آپ کے سامنے ابھی 3 آیات پیش کی ہیں، اگر آپ ان تینوں آیتوں پر ایک نظر ڈالیں تو اللہ کریم نے ایک آیت کے اندر یا ایھا الرسل کہا، ایک آیت کے اندر یا ایھا الناس کہا، اور ایک آیت کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کہا۔ یعنی اللہ کریم نے جو حکم رسولوں کو دیا وہی حکم لوگوں کو دیا، جو حکم لوگوں کو دیا وہی حکم اللہ کریم نے اہل ایمان کو دیا۔ ایک ہی حکم ہے، کیا حکم ہے؟ رزق حلال کھاؤ۔ اللہ کریم نے نیک اعمال بجا لانے کا حکم بعد میں دیا اور رزق حلال کمانے کا اور رزق حلال کھانے کا حکم پہلے دیا۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے اعمال نیک اسی وقت ہو سکتے ہیں جب رزق حلال ہو۔ چوتھی آیت سنیے گا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 188 ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور آپس میں ایک دوسرے کا ناحق مال نہ کھاؤ۔ اب میں آپ کے سامنے کسب حلال از روئے حدیث بیان کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حرام روزی سے پرورش پایا ہوا جسم اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اسے آگ میں ڈالا جائے۔ جس کی پرورش رزق حرام سے ہوئی ہو، جس کی نشو و نما حرام رزق سے ہوئی ہو، جس پیٹ کو تقویت، طاقت، قوت حرام رزق سے ملی ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے آگ میں ہی ڈالا جائے گا۔ دوسری حدیث پاک سنیے گا، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کسب حلال ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے۔ یعنی جس طرح کے باقی فرائض کی اہمیت ہے اسی طرح رزق حلال کے فریضہ کی اہمیت ہے۔ جس طرح باقی کام فرض ہیں اسی طرح رزق حلال کمانا بھی فرض ہے۔ تیسری حدیث پاک سنیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کا ذکر فرمایا،
جو لمبی مسافت طے کر کے آتا ہے، گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، گرد آلود ہے، اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر کہتا ہے یا ربی یا ربی، جبکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اور اس کی غذا بھی حرام ہے، تو ایسے شخص کی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ چوتھی حدیث پاک سنیے گا، دعاؤں اور عبادات کی قبولیت کے لیے بھی حلال کھانا شرط ہے۔ حضرت ساتھ بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے گزارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے حق میں دعا کریں، ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ، آپ میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول فرمایا کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا سعد اطب مطعمک تکم مستجاب الدعوہ، اے سعد پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال لقمہ کھایا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول فرماتا رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے پتے کی بات بتا دی اور بڑی خاص بات بتا دی کہ جس کو جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں درجہ قبولیت کو پہنچ جائیں، یعنی وہ جو دعا کرے اللہ اس کی ہر دعا کو قبول کر لے، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ حلال رزق کمانا ہوگا۔ جس کا رزق حلال کا ہے وہ جب اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ پانچویں حدیث پاک سنیے گا، قیامت کے روز تاجروں کا حشر فاجروں کے ساتھ ہوگا، گنہگاروں کے ساتھ ہوگا، سوائے ان تاجروں کے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، پورا حق ادا کیا اور سچائی کا معاملہ کیا۔ اس کے برعکس امانت دار تاجر نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوں گے۔ چھٹی حدیث پاک سنیے گا، جو شخص کسی کی ایک بالشت زمین پر ناجائز طریقے سے قبضہ کر لیتا ہے، اس کی زمین کو غصب کر لیتا ہے، قیامت کے روز اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ کسی دوسرے کی چیز، زمین یا جائیداد وغیرہ کو کسی آفیسر یا جج وغیرہ کو رشوت دے کر اپنے نام کرا لینا، یہ بھی نہایت گنہونی اور مہلک حرکت ہے۔ 7ویں حدیث پاک اسی بارے میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اب آپ کی خدمت میں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسب حلال کی چند ایک مثالیں بیان کروں گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں بکریاں اور اونٹ چرائے، بڑے ہوئے تو تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسب معاش کے لیے دور دراز علاقوں کا سفر طے کرتے اور رزق حلال کی تلاش میں مصروف رہتے۔ اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ کئی تجارتی سفر بھی کیے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال کو تجارت کی غرض سے ملک شام لے گئے اور بہت زیادہ منافع ہونے کی صورت میں امانت و دیانت کا لحاظ رکھتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کیا۔ تجارت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت و دیانت سے متاثر ہو کر ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شریک حیات بنانے کا فیصلہ کیا۔ انبیاء کرام اور کسب حلال، رزق حلال کے لیے کسب کرنا سنت انبیاء کرام ہے۔ حضرات انبیاء کرام نے حلال روزی کمانے کے لیے کوئی نہ کوئی کسب ضرور اختیار فرمایا ہے۔ چند ایک انبیاء کرام کی مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے، حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی تھے، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام تجارت کرتے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام کپڑوں کی سلائی کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام جانوروں کی صوف اور ریشم کا کام کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام زرہیں بناتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام تمام روئے زمین کے بادشاہ ہونے کے باوجود درختوں کے پتوں کی چھال سے دستی پنکھے، بوریاں اور زنبیلیں وغیرہ تیار کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام نے کس طرح حلال روزی کمانے کے لیے جائز
ذرائع معاش کو اختیار فرمایا ہے۔ یہ بھی حدیث پاک ہے، الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے، اللہ کا محبوب ہے، اللہ اسے محبت کرتا ہے جو روزی ہاتھ سے کماتا ہے۔ اس وقت میں آپ کی خدمت میں بڑا ایک اہم پہلو بیان کر رہا ہوں، حرام کی آمیزش سے بھی بچنے کا حکم ہے کہ تمہارے رزق میں، تمہاری روزی میں حرام کی تھوڑی سی بھی ملاوٹ نہ ہو۔ ہمارا دین اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حرام کی ذرہ برابر آمیزش سے بھی بچنے کا حکم دیا ہے۔ حرام مال اگرچہ قلیل کیوں نہ ہو، اس کو بھی اپنے حلال مال میں خلط ملط نہ کریں، حرام کو حلال میں شامل نہ کریں۔ اگرچہ زیادہ مال حلال ہو اور اس میں کسی قدر حرام شامل ہو جائے، یہ بھی انسان کے لیے عبادات اور دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ مشکات شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک روایت منقول ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من اشتری ثوبا بعشرۃ دراہم وفیہ درہم حرام۔ بڑی پیاری اور عمدہ خوبصورت واضح مثال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ اگر کوئی شخص ایک کپڑا 10 درہم میں خریدے اور ان 10 دراہم میں سے 1 درہم بھی حرام مال کا ہو، لم یقبل اللہ لہ صلاۃ ما دام علیہ، اللہ اس وقت تک اس شخص کی نماز قبول نہیں کرے گا جب تک کہ آدمی کے جسم پر وہ کپڑا ہوگا۔ اس حدیث پاک کو بیان کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی شہادت کی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالیں اور کہا کہ یہ دونوں کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے نہ سنا ہو۔ اب آپ کی خدمت میں اس سے بھی ایک زیادہ اہم پہلو بیان کروں گا کہ ایسی چیز جس میں شک ہو کہ اس میں حرام کی ملاوٹ ہو سکتی ہے، اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، وہاں آپ نے ایک کھجور کا دانہ پڑا دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، لولا انی اخاف ان تکون من الصدقۃ لأکلتها، اگر مجھے اس کھجور کے بارے میں صدقہ کا خوف نہ ہوتا تو میں اسے کھا لیتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے اور اپنے خاندان، اپنی اہل بیت کے لیے صدقہ کو حرام قرار دیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ کے شبہ کی وجہ سے وہ کھجور نہیں کھائی، باوجود کہ آپ کو ضرورت تھی۔ اسی لیے ضرورت کے مواقع پر بھی انسان اپنے آپ کو مشتبہ سے بچا لے، شک والی چیز سے بچا لے، یہ کمال احتیاط ہے۔ اب اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا خوراک کی ظاہری اور باطنی پاکیزگی۔ قرآن مجید کی متعدد آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حلال و طیب اور پاکیزہ روزی کھانے کا حکم دیا ہے۔ آج دنیا میں سائنس کی ترقی کا دور ہے، کھانے پینے کی صفائی اور پاکیزگی کا درس ہمیں اسلام اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ ہمارا چیلنج ہے کہ اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملے گی، کیونکہ ترقی یافتہ اقوام کے نزدیک کھانے پینے کا یہی معیار ہے کہ وہ میل کچیل اور گندگی سے ظاہری طور پر پاک و صاف ہو، مگر اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ تاکید اور تلقین فرمائی ہے کہ تمہارا کھانا پینا نہ صرف ظاہری طور پر بھی پاک و صاف ہو بلکہ باطنی طور پر بھی وہ پاک و صاف اور طیب و حلال ہو، ناجائز ذرائع سے حاصل نہ کیا گیا ہو۔ اگر وہ مال سود، رشوت، چوری، ڈکیتی، مارکیٹنگ، سمگلنگ اور دیگر غیر ذرائع جنہیں اسلام نے ناجائز قرار دیا ہے سے حاصل کیا گیا ہے تو وہ اسلام کی نظر میں پاکیزہ نہیں ہے، بلکہ وہ مال ناجائز اور حرام ہے۔ آج ہم حلال گوشت تلاش کرتے ہیں کہ ہم نے گوشت حلال کھانا ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ تمہاری جیب میں جو پیسے ہیں وہ حلال کے ہیں یا حرام کے ہیں؟
رزق حرام کا نقصان۔ جس معاشرے میں ناجائز ذرائع آمدنی یعنی نا انصافی، بد دیانتی، رشوت ستانی، سود خوری، چوری، ڈاکہ زنی، ذخیرہ اندوزی، فریب دہی اور سٹے بازی کا رواج عام ہو جائے تو اس معاشرے کی کشتی تباہی میں پھنس کر رہ جاتی ہے اور بربادی اس معاشرے کا مقدر بن جاتی ہے۔ رزق حلال کا جذبہ کیسے ملتا ہے؟ جس شخص کو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر یقین ہوگا وہ کبھی جائز وسائل کو چھوڑ کر ناجائز ذرائع کا رخ نہیں کرے گا، خواہ ان میں کتنی ہی دلکشی کیوں نہ ہو۔ البتہ جو شخص اس شیطانی وسوسے میں مبتلا ہو کہ میں ناجائز ذرائع سے اپنے مقدر سے زیادہ کما سکتا ہوں، وہی حرام طریقوں کا سہارا لے گا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کیجئے گا، انسان نہ اپنے مقدر سے زیادہ کما سکتا ہے اور نہ وقت سے پہلے کما سکتا ہے۔ یہ انسان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اپنے لکھے ہوئے رزق کو حلال طریقے سے حاصل کرے یا حرام طریقے سے حاصل کرے۔ جو رزق اللہ نے کسی کے لیے لکھ دیا ہے وہ اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنا لکھا ہوا رزق حاصل نہیں کر لیتا۔ المختصر یہ کہ آج ہمارے معاشرتی زوال کی بڑی وجہ رزق حرام کمانا ہے۔ اگر معاشرے سے سود، رشوت، لوٹ کھسوٹ، چوری، ڈاکہ، ذخیرہ اندوزی، ملاوٹ ختم ہو جائیں تو معاشرے میں امن قائم ہو جائے گا۔ رزق حرام جیسے شیطانی حملے سے بچنے کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ اعلیٰ معیار زندگی کا ڈھونگ رچانے کی بجائے سادگی، کفایت شعاری، میانہ روی اور قناعت پسندی کے اصولوں کو اپنایا جائے۔ ایک بڑا ضروری میسج یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، سکون قلب اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے لیے حلال روزی کمانا شروع کر دیں۔ اور ایک اور بات یہاں یہ بھی نوٹ کر لیجئے، جو شخص اپنی اولاد کی حرام کے مال سے پرورش کرتا ہے کہ میری اولاد نیک اور فرما بردار ہو تو یہ تمنا فضول ہے، اس لیے کہ چراغ میں پانی ڈال کر اس سے روشنی کی امید رکھنا جہالت نہیں تو پھر اور کیا ہے۔ زمین میں جو کاشت کر کے گندم کی تمنا کرنا بالکل بے سود اور فضول ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ پیغام کے طور پر ایک حدیث پاک آخر میں بیان کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سنن الترمذی کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ پر کما حقہ اعتماد کر لو تو جس طرح وہ رب پرندوں کو روزی دیتا ہے اسی طرح تمہیں بھی روزی عطا فرمائے گا کہ پرندے صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے واپس لوٹتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات پر پختہ توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم رزق کے لیے رازق کو چھوڑ نہ دیں۔ اگر ہم رازق سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے تو رزق خود بخود چل کر ہمارے پیچھے آئے گا۔ اس کے لیے محنت کرنا بنیادی شرط ہے، جائز طریقے سے، حلال طریقے سے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔